الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ العظیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ عظیم اور بابرکت مہینہ جس ماہ مبارک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر تشریف لائے، وہ ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے. تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے ذکر کے حوالے سے قرآن مقدس میں صرف ایک آیت نہیں بلکہ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے، بعثت کے حوالے سے بے شمار آیتیں میرے مولا نے قرآن مقدس میں بیان فرمائی ہیں. مختلف شانوں کے ساتھ، مختلف کمالات کے ساتھ، مختلف اوصاف کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے. لیکن اگر ہم قرآن مقدس کا بغور مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ کے نزدیک عام انسانوں جیسا نہیں بلکہ پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں نبیوں کے بھی سردار کی حیثیت سے ہے. آپ اندازہ لگائیں، پروردگار جل جلالہ نے تخلیق انسانی سے پہلے عالم ارواح میں دو محفلوں کا پروردگار جل جلالہ نے دو اجتماعات فرمائے. لیکن پہلے اجتماع کی نوعیت دیکھیں اور دوسرے اجتماع کی نوعیت دیکھیں تو دونوں کی نوعیت بڑی جدا نظر آتی ہے. ایک عام اجتماع نظر آتا ہے اور ایک خاص اجتماع نظر آتا ہے. آج میں چاہوں گا کہ اس ہفتہ سنی اجتماع میں کچھ ایسی چیزیں زندگی بھر کے لیے اور نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے بطور ذمہ داری آپ سیکھ کر کے جائیں تاکہ آنے والی نسلوں کے اندر کوئی گستاخ رسول پیدا نہ ہو سکے. ہر کوئی پیدا ہونے والا عاشق رسول بھی ہو
اور محبت رسول کی بنیاد پر وہ نجات کا حقدار بھی بن جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں، پہلی محفل جب رب قدیر نے عالم ارواح میں روحوں کی منعقد فرمائی تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ آپ اندازہ لگائیے، پہلی محفل جو عالم ارواح کے اندر ساری روحوں کو جمع کر کے میرے کریم نے فرمائی، اس پہلی محفل کے اندر، اس پہلے اجتماع کے اندر ساری روحوں سے میرے رب نے سوال کیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قرآن کہتا ہے ساری روحوں نے کہا بلا، یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ رب قدیر جل جلالہ نے ساری ارواح سے جب اپنی ربوبیت کے حوالے سے اقرار سن لیا اور ساری روحوں نے جب رب قدیر کی الوہیت کو تسلیم کر لیا، اب جب دوسرا اجتماع ہوتا ہے، دوسری محفل ہوتی ہے، تو اب میرا پروردگار وہاں پر خصوص مخصوص حضرات کو، انبیاء کرام کو، ان لوگوں کو جن کو پروردگار مستقبل کے اندر زمین پر نبوت کا تاج عطا فرمانے والا تھا، ان سرداروں کی روحوں کو جمع فرمایا، اور اس کے بعد میرے رب نے عام انسانوں سے نہیں، عام انسانوں کی روحوں سے نہیں، بلکہ نبیوں سے میرے مولا نے سوال پوچھا، نبیوں سے میرے کریم نے پوچھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ یاد کرو جب اللہ عز و جل نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ تم کو ہم کتاب و حکمت عطا کریں گے، ثم جاءکم رسول، اور پھر رسول آئیں گے مصدق لما معکم، اور وہ تم سب کی تصدیق کریں گے، تو اس تصدیق کرنے والے رسول پر لتؤمنن بہ ولتنصرن، کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے؟ نبیوں سے میرا مولا، نبیوں کی روحوں سے میرا مولا عالم ارواح کے اندر، ابھی انسان فرش گیتی پر پہنچا بھی نہیں، تخلیق انسانی ہوئی ہی نہیں، کچھ سے پہلے کس طریقے سے قرآن مقدس نبیوں کی روحوں کے حوالے سے وعدے کا ذکر فرما رہا ہے، مولا فرما رہا ہے، نبیوں کی روحوں سے سوال کر رہا ہے کہ تمہاری نبوت کی تصدیق وہ عظمت والا رسول جو میرا محبوب بن کر کے آئے گا، جب وہ تمہاری نبوت پر مہر تصدیق ثبت کر دے گا، تو کیا اس رسول کو پانے کے بعد تم میرے اس محبوب پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے؟ آپ اندازہ لگائیے، الوہیت کے حوالے سے اقرار کا وہ اہتمام نظر نہیں آتا جو رسول کی نبوت کے حوالے سے اہتمام نظر آ رہا ہے۔ وہاں یہ ہوا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور موقع دیا گیا جواب دینے کا کہ اے روحوں تم جواب دو، تو روحوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ لیکن قربان جائیے عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نبیوں کی روحوں سے جب میرے کریم نے کہا لتؤمنن بہ ولتنصرن، تو یہاں بھی ان کے جواب کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ کہہ دیتے آمنا، نصرنا، یا وہ کہہ دیتے کہ ہم ایمان لائیں گے، ہم مدد کریں گے، انصر نہیں۔ مولا نے یہ کہنے کے بعد ان کے جواب کا انتظار نہیں فرمایا، فوراً کہا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کا تم اقرار کر رہے ہو، اسے مان رہے ہو، اسے تسلیم کر رہے ہو۔ جب یہ تیور انبیاء کی روحوں نے دیکھا تو برجستہ پکار اٹھے قالوا اقررنا، ہاں میرے مولا ہم تسلیم کر رہے ہیں، جب تیرے عظمت والے رسول آئیں گے ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے،
اس کا اقرار کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبیوں سے یہ عہد کیوں لیا جا رہا ہے؟ نبیوں سے یہ وعدہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ نبی قوم کا سربراہ بن کر، قوم کا حاکم بن کر، قوم کا نبی بن کر کے فرش گیتی پر مبعوث ہونے والا ہوتا ہے۔ قوم کو جس طرف نبی لے جانا چاہے اس طرف نبی کو، قوم کی طرف قوم کو لے جا سکتا ہے۔ اور اللہ عز و جل کے مقبول بندے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے قوم کے سامنے جب رب قدیر کے پیغام کو رکھا تو بے شمار لوگوں نے رب کی الوہیت کا اقرار کیا، لیکن پورا قرآن اٹھا کر دیکھو، ہر نبی آتے گئے اور ہر نبی نے اپنی ذمہ داری کس طریقے سے نبھائی؟ ہر ایک سے کہا، اپنی قوم کے ایک ایک فرد سے کہا، اے میری قوم، آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، آخری رسول عظمت والے آنے والے ہیں۔ اب یہ قوم کی ذمہ داری تھی کہ قوم اپنے گھر والوں کے اندر اس کو پھیلائے، قوم اس نبی کے انتظار میں رہے۔ جانتے ہو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جائزہ لو، جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب قدیر نے پیدا فرمایا، خود حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ گیہوں کے ایک دانے کے کھانے کے جرم میں میرے قریب نے مجھے زمین پر اتار دیا، اور اس کے بعد میری دعا قبول ہوئی تو حضرت آدم حضرت شیش سے فرماتے ہیں، اپنے لختے جگر سے فرماتے ہیں، میرے بیٹے جب کبھی تجھے کوئی مصیبت آ جائے تو نام محمد کے وسیلے سے دعا کر لینا، اللہ تیری دعا کو قبول کر لے گا۔ حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ابا جان، آپ کے اور میرے علاوہ ابھی تو کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا، یہ محمد کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو رب نے فرمایا، جس محمد کا ذکر میں کر رہا ہوں، میں نے ساتھ عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ اس نام کو دیکھا ہے۔ جب اللہ نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا، کتنا عرف والا ہوگا۔ 300 سال تک تمہارے والد نے دعائیں کی ہیں، لیکن اگر دعا قبول ہوئی ہے تو تیرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے مولا نے دعا قبول فرمائی ہے۔ بیٹے، یہ نام ساتھ عرش پر لکھا ہوا میں نے دیکھا ہے، یہ نام میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا ہوا دیکھا ہے، اس لیے اس نام والے کی عظمت، اس نام والے کا احترام، اس نام کا وسیلہ، یہ دونوں جہاں میں تمہیں کام آئے گا۔ ابا، یہ نام محمد والے ہیں کون؟ ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا بظاہر تو وہ تمہارے بظاہر یہ میری اولاد ہی میں سے ہوں گے، لیکن ان کا مرتبہ میرے مرتبے سے کئی گنا بلند ہوگا۔ میں ابو البشر بظاہر ہوں، میں ابو البشر ہوں، لیکن وہ تو ابو الانبیاء بن کر کے تشریف لائیں گے، امام الانبیاء بن کر کے تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار کی محبت کو منتقل کیا حضرت شیش کے دل کے اندر، حضرت شیش نے اس محبت کو منتقل کیا اپنی امت کے اندر، ان کی امت نے منتقل کیا ایک دوسروں کے اندر۔ حضرت شیش کا دور ختم ہوتا ہے، پھر نبی آتے ہیں تو وہ بھی رسول اعظم کی محبت، رسول اعظم کی الفت، رسول اعظم کے آنے کا ذکر ایک دوسرے سے کرتے جاتے ہیں، اس لیے کہ اقرار کر چکے تھے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا کہہ چکے تھے، اس لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے اگر اس نبی کا زمانہ تمہیں میسر ہو تو اس نبی پر ایمان لانا، اس نبی کی باتوں پر عمل کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی اطاعت کرنا۔ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھو، انبیاء رسول کے آنے کی بشارت دیتے ہوئے آئے، رسول کے آنے کے خطبے پڑھتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، اور تعمیر خانہ کعبہ کرتے وقت اسی رسول کی باسط کی دعا حضرت ابراہیم کرتے نظر آتے ہیں، جسے قرآن نے یوں کہا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت ابراہیم خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں تو تعمیر خانہ کعبہ کے وقت حضور کی آمد کی دعا کر رہے ہیں۔ اے میرے پروردگار، جس عظمت والے رسول کے حوالے سے تو نے ہم سے اقرار لیا تھا، اے اللہ اس کو میری اولاد میں تو
تو پیدا فرمانا, اسے ہم میں تو پیدا فرمانا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہاں پر بھی یہ چیز ہوئی تھی. عالم ارواح کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے کتاب و حکمت کی بات کی گئی تھی کہ تم کو کتاب و حکمت دی گئی, تم کو کتاب و حکمت کا تاج عطا کیا گیا. جانتے ہو حضرت ابراہیم بھی جب حضور کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ یہی تو دعا کرتے ہیں کہ وہ رسول آئیں گے, کتاب کی تعلیم دیں گے, حکمت کی تعلیم دیں گے. میں حیران ہوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضور کی آمد کا خطبہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضور کی آمد کا خطبہ, حضرت نوح علیہ السلام بھی رسول آدم کی آمد کا خطبہ پڑھ رہے ہیں. اور آج کے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانے کی کیا ضرورت ہے. نادان, جتنی تاکید پروردگار نے اپنی الوہیت کے اقرار کے لیے نہیں لی تھی, اس سے کئی گنا تاکیدیں پروردگار نے اپنے نبی کے آنے کے حوالے سے, ان پر ایمان لانے کے حوالے سے, عام روحوں سے نہیں نبیوں کی روحوں سے لے کر یہ بتا دیا کہ رسول اعظم کی عظمت کتنی بلند و بالا ہے. ہر نبی نے سرکار کی عظمت کے ڈنکے بجائے, ہر نبی نے سرکار کی آمد کے خطبے پڑھے. اور آپ اندازہ لگائیے, اندازے تیور آیتوں کے آپ دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور یکے بعد دیگر انبیاء کے بعد جب آخری نبی بن کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سرکار سے پہلے اس فرش گیتی پر تشریف لائے, تو جانتے ہو آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خطاب فرما رہے تھے. دوران خطاب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تقریر سے ایک بڑھیا اتنی متاثر ہوئی کہ برجستہ اس نے کہا, اے عیسیٰ تم کتنی عظمت والے ہو, اور وہ ماں کتنی عظمت والی ہوگی جس نے تم کو جنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے, مائی آج میں تجھے بتا دوں کہ مجھ سے بھی عظمت والا کون ہے اور میری ماں سے بھی عظمت والا کون ہے. میری ماں نے مجھے اپنی آغوش میں لیا اور تم اسے عظمت والا کہہ رہی ہو. یقیناً وہ عظمت والی تھی, لیکن ان سے عظمت والی ماں محمد رسول اللہ کی ہوں گی جو ہمارے نبی کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہوں گے. اور جانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سرکار کی آمد کے حوالے سے یہاں تک کہ ان کا نام بھی انہوں نے بتا دیا, جسے قرآن کہتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. ارشاد فرماتے میرے بعد وہ خوشخبری سنانے والا آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. احمد ہوگا. فرمایا گیا, مفسرین فرماتے ہیں احمد و محمد کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب فرمایا, آسمان پر نام احمد, زمین پر نام محمد, تو اس موقع پر اس کے بعد سے لوگوں کے دلوں کے اندر نام محمد کی وہ عظمت پیدا ہوئی کہ کسی نے اس سے پہلے کسی بچے کا نام محمد نہیں رکھا تھا. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے آخری نبی کی عظمت کے خطبے پڑھے, آخری نبی کا مقام بتایا اور ان کا نام جب بتایا, تو لوگوں نے یہ سوچا چلو ہم اپنے بچے کا نام محمد رکھ دیں, ہو سکتا ہے کہ اس نام کی برکت سے اللہ نبوت اس کو عطا فرما دے. کئی لوگوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا, لیکن نام محمد کی عظمت پر بھی قربان جائیے کہ رسول کی آمد سے پہلے جتنے بچوں کے نام محمد تھے ان میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. اگر دعوی نبوت کسی نے کیا تو وہ آمنہ کے لال اور عبداللہ کے لخت جگر نے کیا, اس کی بشارت دی گئی تھی. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات, قرآن کہتا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, کہ وہ لوگ یہودی اور نصرانی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو توریت میں بھی پڑھتے تھے, انجیل میں بھی پڑھتے تھے. اور عالم کیا,
اللہ اکبر. قرآن کی اس آیت کو سنیں اور مرتبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں کہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کو پہچانتی ہو. بہت توجہ سے سنیں آپ. جس طریقے سے ماں اپنے بیٹے کو پہچانتی ہے ویسے ہی یہودی اور نصرانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم گزرے. انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تو ایک مرتبہ, بہت غور سے سنیے گا, ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے صرف سرکار کو دیکھا اور اسلام قبول کر لیا؟ دیکھا اور دیکھتے ہی تم نے اسلام قبول کر لیا؟ تو فرماتے ہیں ہاں عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توریت اور انجیل پڑھنے والا بس اس طریقے سے بالکل جانتا ہے جیسے بچے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے. کہا کیا مطلب؟ تو ارشاد فرماتے عمر مطلب یہ ہے کہ بچہ کس کا ہے وہ باپ اتنا نہیں جانتا لیکن ماں اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے. اور اپنے بچے کی پہچان کے اندر ماں غلطی نہیں کر سکتی. تو سنو, اللہ نے توریت اور انجیل کے اندر حضور کے جو اوصاف بیان کر دیے ہیں, میری نظر مصطفیٰ جان رحمت پر پڑی تو پڑھتے ہی میرے دل نے گواہی دے دی کہ جس کا ذکر توریت میں ہے یہ وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت عمر نے ان کی پیشانی چوم لی اور کہا سبحان اللہ. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ عظمت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ اندازہ لگائیے نبیوں کی روحوں سے میرا مولا اقرار لے رہا ہے اور نبیوں کی روحیں کہہ رہی ہیں اقررنا. اب یہاں قرآن چپ نہیں ہو جاتا, اقرار کر لیا نا آپ نے, مان لیا نا آپ نے, تو ماننے کے باوجود قرآن کہتا ہے فاشہدوا, اب ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ, ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ کہ بھائی میں نے مان لیا, بھائی تم نے بھی مان لیا, میں نے سنا, مان لیا میں نے. ایک دوسرے کو گواہی دے رہے ہیں, میں نے بھی مان لیا کہ عظمت والے رسول تاجدار قوم و مکان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے, ان کی مدد بھی کریں گے, میں گواہی دیتا ہوں. تو حضرت نوح بھی گواہی دے رہے ہیں, حضرت ابراہیم بھی گواہی دے رہے ہیں, حضرت اسماعیل بھی گواہی دے رہے ہیں, حضرت موسیٰ بھی گواہی دے رہے ہیں, حضرت عیسیٰ بھی گواہی دے رہے ہیں. جب سب نے گواہی دے دی تو پھر مولا نے کہا انا معکم من الشاہدین, میں بھی تم سب کے ساتھ گواہی دینے والا ہوں کہ تم نے جو گواہی دی ہے اس گواہی پر میں مہر لگا رہا ہوں. میرے آقا کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. آج ٹھوکریں کھانے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اقرار جو نبیوں کی روحوں سے لیا گیا تھا اور اس کے بعد انبیاء نے قوموں اور امتیوں کو رسول کی محبت, رسول کی عظمت جو یکے بعد دیگر ایک دوسرے کے سینے میں انبیاء اور انبیاء کرام نے منتقل کی تھی, اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے تشریف لائے اور کسی نے پوچھا سرکار آپ کون ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں میں دعائے خلیل بن کر کے آیا ہوں, میں تو بشارت مسیح بن کر کے آیا ہوں, میں اپنی ماں کا سچا خواب بن کر کے آیا ہوں. آپ اندازہ لگائیے سرکار نے یہ باتیں کیوں کہیں, اس لیے کہیں کہ آمد رسالت معاد کی دعا حضرت ابراہیم نے مانگی تھی, سرکار کے آنے کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی اور ان کی والدہ نے رسول اعظم کے حوالے سے خواب بھی دیکھا تھا. لیکن جانتے ہیں آپ آمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اعلان فرما دیا اور اپنی محبت کی عظمت
نے خود انسانوں کو بتا دی کہ یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ تمہاری ولادت، تمہارا دنیا میں آنا یہ تمہارے ماں باپ کے سبب سے ہے، خالق تو اللہ ہے، ماں باپ کا تم پر احسان ہے، رشتہ داروں کا تم پر احسان ہے، اولاد تمہاری بڑھاپے کی سہارا ہے، انسانوں سے تم محبت کرتے ہو، لیکن سنو تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ اس لیے کیا تمہیں معلوم نہیں میری عظمت کے حوالے سے، ارے نبی کو نبوت بھی ملی ہے تو مجھ پر ایمان لانے کی وجہ سے ملی ہے اور میری مدد کے اقرار کی وجہ سے ملی ہے۔ آج دل ایک ہے، ایک دل ہے انسان کے پاس، لیکن اس دل کو نہ جانے کتنی محبتوں کا مرکز بنا چکا ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں کام نہیں آ سکتے، وہ لوگ جو دنیا اور آخرت کی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں، اس دل کے اندر جسے اللہ نے ایک ہی پیدا فرمایا، ان تباہ کرنے والوں کی محبت کسی بچے کے دل میں دیکھو تو کسی ہیروئن کی محبت نظر آتی ہے، اور بچیوں کے دلوں میں دیکھو تو کسی ہیرو کی محبت نظر آتی ہے۔ نہ جانے کتنی فنا کر دینے والی اور برباد کر دینے والی محبت کو مسلمانوں نے اپنے دل میں بٹھا دیا، اس لیے بٹھایا کہ وہ درس بھول گئے جو نبیوں سے لے کر صحابہ تک نے انسانوں کے دلوں میں منتقل کیا تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا دل ایک ہے تو اسے محمد الرسول اللہ کی محبت کے لیے قربان کر دو۔ یہ محبت، آدمی کیوں کسی سے محبت کرتا ہے؟ حسن کی وجہ سے، زلفوں کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، سرمایہ کی وجہ سے، عزت و شہرت کی وجہ سے، کس وجہ سے محبت کرتا ہے؟ یہی وجوہات تو ہوتی ہیں، اقتدار ہو تو محبت ہو، دولت ہو تو محبت ہو، حسن ہو تو محبت ہو، زلف ہو تو محبت ہو، اور اس کے علاوہ طے کرے علم و عمل ہو تو محبت ہو۔ میرے بھائی اتنا تو بتاؤ، کیا میرے آقا سے بڑھ کر کے بھی کوئی حسین ہے؟ کیا میرے آقا کی زلفوں سے بہتر بھی کسی کی زلفیں ہیں؟ میرے آقا سے بہتر اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہی نہیں ہے، تو ان کی محبت کو دل میں بٹھا دو، زمین کے اوپر بھی سرخری ملے گی اور محشر میں بھی سرخری اللہ تعالیٰ۔ جتنے بھی انبیاء آئے سرکار کی آمد کی خوشیاں اور سرکار کی آمد کی بشارتیں دیتے ہوئے آئے۔ آج ہماری پریشانی، ہماری بربادی اور ہماری تباہی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کے دل میں، اپنے معاشرے میں بسنے والے انسانوں کے دل میں حضور کی محبت صحیح طور پر پیدا نہ کر سکے۔ اور یہ محبت اتنی ضروری ہے کہ جس دل میں یہ محبت کما حقہ جگہ پکڑ لے، خدا کی قسم اللہ عز و جل اس کا خریدار بن جاتا ہے، وہ کسی بازار میں پھر بک نہیں سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے، میرا رب فرما رہا ہے، ہر جان کی بولی میرا مولا نہیں لگاتا، ہر جان کو میرا رب نہیں خریدتا۔ مولا خریدنا چاہتا ہے تو دیکھتا ہے یہ جو انسان ہے جسے میں نے پیدا کیا ہے، میں نے جو اسے دل دیا، اس نے دل کس کو دیا ہے، اس نے اپنے دل میں کس کی محبت کو بسائی ہے۔ اب مولا جب دیکھتا ہے کہ اس کے پاس جو دل میں نے دھڑکنے کے لیے دیا ہے، تو جب بات مدینے والے کی ہوتی ہے تو اس کا دل دھڑکتا ہے۔ یہ سوتا ہے تو نبی کی محبت میں، یہ اٹھتا ہے تو نبی کی محبت میں، یہ اپنا آئیڈیل بناتا ہے تو میرے محبوب کو، تو مولا فرماتا ہے نادان تو یہ نہ سمجھنا، اے انسان تو یہ نہ سمجھنا کہ میرے نبی کی محبت تو نے دل میں بسا لی ہے تو دنیا تجھے غریب سمجھتی ہے تو تو غریب سمجھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ نہیں، اب تو اتنا قیمتی ہو چکا ہے کہ دنیا کا کوئی مالدار تجھے نہیں خرید سکتا۔ سینہ محبوب کی محبت کا مدینہ ہے تو میں تجھے خرید لیتا ہوں اور خرید کر تجھے جنت کا حقدار کر دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان
الجنہ. آج اگر کویت بک رہا ہے، آج اگر عراق بک رہا ہے، آج اگر سعودی بک رہا ہے، تو اس لیے بک رہا ہے کہ دل میں حضور کی محبت نہیں. اگر حضور کی محبت ہوتی تو دنیا کی کوئی طاقت نہ کسی زمین مسلمان کو خرید، کسی مسلمان کو، کسی عاشق رسول کو کوئی خرید نہ سکتا. اس لیے کہ کسی کے پاس اتنا خزانہ ہے ہی کہاں کہ عاشق رسول کو خرید سکے. کہاں ہے کسی کے پاس اتنا خزانہ؟ مسلمانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جس بابرکت مہینے میں اللہ کے وہ عظیم برگزیدہ بندے اور محبوب تشریف لائے، جن کے آنے سے ہر پریشان حال انسانیت کو سکون کی سانس لینے کا موقع میسر ہوا. وہ رسول کی آمد کا مہینہ شروع ہو چکا. مجھے حیرت ہوتی ہے ان ظالموں پر جو آمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کو شرک و بدعت کہتے ہیں. لعنت ہو ایسے اشخاص پر. ارے تم یہ کہتے ہو معاذ اللہ کہ 12 تاریخ تو سرکار کے وصال کی تاریخ ہے، تو جانے کا غم منانا چاہیے، تم آنے کی خوشی منا رہے ہو. نادانو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہے، یقیناً زندہ ہے، اور ان کی بارگاہ سے ہمیں فیض مل رہا ہے، ملتا رہے. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ رہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. کس نے تمہیں بتایا کہ خدا ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ جنت ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ جہنم ہے؟ ارے کائنات کی ہر شے کا آج جو تم بے باکی سے استعمال کر رہے ہو، پوچھو مولا سے، کیا مولا تیرے محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ان سب چیزوں کو پیدا کرتا؟ تو جواب دیا جائے گا. رب فرماتے لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر میرے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں یہ آسمان پیدا کرتا، نہ یہ زمین کو پیدا کرتا. ارے یہ سب کچھ پیدا ہوئے ہیں میرے محبوب کے صدقے میں پیدا. مسلمانوں، حضور سے محبت کرو، سرکار کی محبت کو دل میں بٹھاؤ. قرآن کی اس آیت سے اندازہ لگاؤ، ایک طرف رب اپنی الوہیت کی محفل سجا رہا ہے، اور دوسری طرف حضور کی نبوت و رسالت کے حوالے سے اقرار کی محفل سجا رہا ہے. تو اس محفل میں کتنا بڑا فرق ہے کہ سب سے پوچھا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا بلا، ہاں مولا تو ہمارا رب ہے. لیکن جب محبوب کی بات آتی ہے تو یہ نہیں کہا جاتا. نبیوں سے تاکیدن سوال کیا جاتا ہے، آپ قرار تم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اللہ اکبر. مولا اس طرح سے اقرار لینے کی وجہ کیا ہے؟ اس طرح سے اقرار لینے کا سبب کیا ہے؟ تو ندا آئے گی، عظمت والے رسول کی عظمت ان نبیوں کے دلوں کے اندر بھی بیٹھ جائے اور پتا چلے کہ میں نے ان کو کتاب و حکمت ضرور عطا کی ہے، لیکن یہ کتاب و حکمت بھی ملی ہے اور نبوت بھی ملی ہے تو میرے محبوب کے صدقے میں ان کو ملی. اور آپ دیکھیں قرآن کا تیمت، فمن تولی من بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. یہ جو تم نے اقرار کر لیا، تسلیم کر لیا، اور تم نے بھی گواہی دے دی، میں نے بھی گواہی دے دی، اب اس گواہی کے بعد جو بھی پھر جائے، اس گواہی کے بعد جو بھی پھر جائے، قرآن کہتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فسق کا ایک معنی کفر بھی لیا گیا ہے اور فسق کا ایک معنی نکل جانا بھی لیا گیا ہے. یعنی گواہی دینے کے بعد، اقرار کر لینے کے بعد اگر اس اقرار کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو یہ نہ دیکھا جائے گا کہ کون کیا ہے، ہم تو سب کچھ دیے ہی تھے محبوب کے صدقے میں. تو نادانوں ذرا بتاؤ، جب نبی کو یہ کہا جا رہا ہو، انبیاء سے یہ کہا جا رہا ہو کہ تم ان پر ایمان لانا، ان کی مدد
करना और इसका तुम इकरार करते हो या नहीं। तो मुझे बताओ, अगर मेरे हुजूर नबियों की तरह, आम नबियों की तरह होते तो इतनी ताकीद की जरूरत क्या थी? पता यह चला कि जब मेरे मुस्तफा आम नबियों की तरह नहीं हो सकते तो आम इंसानों की तरह कैसे हो सकते? कैसे हो सकते? ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज दुनिया भर के अंदर अगर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ लिखा जा रहा हो, कुछ बुराई कही जा रही हो, तो इस बात को अच्छी तरह से आप समझ लें कि जब चूंटी की मौत आती है ना, तो फिर वो ऐसी हरकतें कर बैठती है। ये मौत का वक्त आ चुका है, ये उनकी तबाही का वक्त आ चुका है। इसलिए कि कुरान पूरा उठा करके देखो, अल्लाह का मजाक उड़ाने वाले को अल्लाह ने वो सजा नहीं दी जो नबी के इस्तेहज़ा के हवाले से सजा अता फरमाई है। इसलिए कि अल्लाह को तो अपने महबूब ही को और उनकी मोहब्बत ही को लोगों के दिलों के अंदर इस तरह बिठाना था कि रब अपनी पहचान भी करवाना चाहता है, तो हुजूर के रब की हैसियत से अपनी पहचान करवाना चाहता। इसलिए याद रखें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाने के हवाले से अपने बच्चों को, अपने आप को तैयार करें। मुझे एक आये करीमा और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद याद आ रहा है। मुसीबत का सबब, बड़ी बेबाकी से हमारे लोग दाढ़ियां तरिशवा देते हैं, डरते तक नहीं कि जिन बालों से मेरे आका को निस्बत हो, उन बालों को कितनी बेदर्दी से तराश कर गटर की जीनत बना दिया जाता है। जानते हो, कुरान कहता है फमन काना यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। और एक मकाम पर मेरे करीम जल्ल जलालहू ने वाज़ेह लफ्जों में फरमा दिया कि जो शख्स मेरे महबूब के फरमान के खिलाफ वर्जी करे वो मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है। आप जानते हैं, लोग हसीन खूबसूरत लगने के लिए, हैंडसम लगने के लिए न जाने क्या क्या तरकीबें इख्तियार करते हैं, क्या क्या तरीके इख्तियार करते हैं। कोई समझता है दाढ़ी तरिशवा कर वो हैंडसम लगेगा, कोई समझता है हीरो की तरह लंबे बाल रखकर वो हैंडसम लगेगा। याद रखो, इस तरह से हैंडसम नहीं लग सकते। अल्लाह के नजदीक तो हसीन और खूबसूरत वही है जो महबूब की सुन्नत में सजा धजा हो। एक शख्स तकब्बुर के तौर पर बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर था, उल्टे हाथ से खाना उसने शुरू किया। सरकार ने फरमाया सीधे हाथ से खाओ। उसके सीधे हाथ में कोई तकलीफ नहीं थी। अज़राहे तकब्बुर उसने कह दिया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हाथ मेरा काम नहीं करता या इसमें तकलीफ है। तो सरकार ने फरमाया वो हाथ ऐसा ही रहे। तकलीफ नहीं थी हाथ में, लेकिन तकब्बुर की वजह से नबी की सुन्नत को ठुकरा दिया, न खाया सीधे हाथ से। फिर आका ने जो कह दिया वो हो गया। याद रखो मुसलमानों, नबी की अदाओं को अपनाओ, मुसीबत आने वाली होगी तो टल जाएगी। इसलिए कि अल्लाह को महबूब की अदाओं में बंदा बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए हुजूर की आमद की खुशी मनाना चाहिए, आका की आमद के तज़किरे करना चाहिए, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को दिल में बिठाना चाहिए। और इस हवाले से जब हजरत इमाम बुखारी की जिंदगी पढ़ता हूं तो रोकते खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह अकबर। जब नबी की हदीस लिखना चाहते थे, एक हदीस लिखना चाहते थे, तो आबे ज़मज़म से गुस्ल करते, 2 रकात नमाज अदा करते और फिर मेरे आका की एक हदीस को वो लिखा करते थे। हजरत इमाम मालिक के दरवाजे पर जब कोई आता और आकर के सवाल पूछना चाहता तो पूछते
کہ تم سوال پوچھنا، سوال کا جواب چاہتے ہو یا کوئی حدیث بھی سننا چاہتے ہو؟ جب وہ کہتا ہے حضور میں حدیث بھی سننا چاہتا ہوں، تو فرماتے آؤ اندر آ جاؤ. اسے بٹھاتے، خود تشریف لے جاتے، غسل کرتے، اچھے کپڑے پہنتے، عطر لگاتے اور پھر مسلک پر بیٹھتے اور نبی کی حدیث سناتے ہوئے فرماتے میرے آقا کا فرمان بھی اتنا عظیم ہے کہ حضور کا کلام بھی عظمت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ سنایا جائے. تو یاد رکھو بڑی عظمت والے رسول کے ہم امتی ہیں. ہمیں محبت رسول کو انسانوں کے سینوں میں منتقل کرنا چاہیے، لوگوں کے دلوں کے اندر پہنچانا چاہیے. آمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مناؤ، قمقمے لگاؤ، یہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن دل میں بھی جھانک کر کے دیکھ لو یہ دل تو کہیں ویران نہیں؟ اس دل میں کسی اور کی محبت تو نہیں؟ ذرا یہ بھی جھانک کر کے دیکھ لو. اور اگر کہیں دل میں کوئی سیاہی نظر آئے تو میرے امام کا شعر پڑھ لو، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. علاقوں کو روشن بھی کرو اور دل کو بھی روشن کرنے کے لیے میرے امام کا یہ شعر پڑھتے چلے جاؤ. انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل قلب بھی روشن ہو جائے گا، اور جس کا قلب محبت رسول سے روشن ہو جائے اس کی قبر میں بھی تاریکی نہیں ہوتی، قبر میں بھی روشنی ہی روشنی ہوتی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دو محفلیں جو عرش پر ہوئی، ایک اللہ کی الوہیت اور دوسری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار نبوت و ایمان کے حوالے سے. ان دونوں محفلوں میں آپ نے دیکھا کہ محفل منعقد کرنے والا میرا مولا ہے، اور پروردگار نے بتا دیا سب سے پہلے میں نے سجدے کی محفل نہیں محبوب کی محفل سجائی ہے. اس لیے محبوب کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو یاد رکھیں داڑھی کو سجاؤ چہرے پر. کوئی کہے بوڑھے لگتے ہو، کہو تم کہو برا لگتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ پوچھو میرے مصطفیٰ سے داڑھی میں کیسا لگتا ہوں، پوچھو میرے مولا سے میں کیسا لگتا ہوں. میں تو کبھی کبھی فرانس کی بچیوں پر تعجب کرتا ہوں کہ اسکاف کے لیے لاکھوں بچیاں میدان میں اتر چکی اور کہتی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اسکاف نہیں اتاریں گی، لیکن اتنے مرد کبھی داڑھی کے سلسلے میں احتجاج کرتے نظر نہیں آتے. تو رسول کی سنت کو سجاؤ، ان کی محبت کو بساؤ اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اگر یہ کوشش نہیں ہوئی تو آنے والی نسلوں کے سینوں میں سرکار کی محبت کا رہنا مشکل ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھ پر آپ پر سب پر کرم کی نظر فرمائے اور ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.